الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے جو باب گزرا ہے باب التصوف تھا، اور اس باب التصوف کا عنوان قرآن مجید کی اس آیت سے شروع ہوتا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ لیکن لبس المرقعات میں، گدڑی پوشی میں، حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث پہلے ابتدا میں لائی ہیں۔ اب جہاں تک میرا گمان ہے اور اس کی جو ہم نے اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، جو استفادہ کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، نرمی کے ساتھ چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، یہ لبس المرقعات بھی اسی میں آتا ہے۔ شاید اس لیے اس میں کوئی آیت نہیں لائے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اور بھی آیتیں ہیں، ہم اس پہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، یاد دلا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صوف کے لباس کو پہننا اختیار کرو، تم اپنے دلوں میں ایمان کی حلاوت پاؤ گے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا لباس پہنتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، اور گدھے کی سواری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تم کپڑے کو، لباس کو ضائع مت کرو یہاں تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائے، پیوند لگنے کے بعد پہنو۔ تو یہاں 2 باتیں صاف ہو جاتی ہیں، ایک صوف کا یعنی اون کا لباس پہننا، یہ تو مردوں کے لیے ثابت ہو گیا، اور عورتوں کے لیے پیوند کا لباس ثابت ہو گیا۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے گزرا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو صوف کا لباس جو گلیم یعنی کمبل اوڑھتے تھے، اس میں 30 پیوند تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بھی آیا ہے کہ 70 اصحاب بدر کو صوف کا لباس پہنا ہوا دیکھا گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، درس یہاں پر ختم ہوا تھا کہ اما جمله را نسبت ما ایشان کنند هرگاه به یک چیز شان با ایشان مماثلت بود، از احکام پس او از ایشان باشد۔ رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فهو منهم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یہ مشابہت کے لیے داتا گنج بخش نے تولا کا لفظ آیا، ہر کے بقومی تولا کنات،
اس کی طرف جھکے، اس کی جانب توجہ کرے، اس کو اختیار کرے، وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس کے 4 معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ ان چاروں سے باہر نہیں ہوگا۔ گروہی را صفائی باطن، جلائے خاطر و لطافت ادب و اعتدال مزاج، صحت سریرت با اسرار ایشان دیدار دہد۔ ان میں سے 4 میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا باطن صاف ہو جائے، خاطر یعنی دل میں آنے والے خطرات مٹ جائیں، سینہ جلا پا جائے، لطافت طبع، طبیعت میں لطافت پیدا ہو جائے، مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے، اور ان کی صحت، سری صحت، اسرار ان کے سر اللہ کا دیدار کرنے لگیں، تا قربت محققان رفت کبریاء ایشان بینند، یہاں تک کہ وہ محققوں کی قربت اور رفت کبریائی، اللہ کی بلندی کو وہ دیکھنے لگیں۔ ارادت اندرج دامن گیر ایشان گردد، اور ان کی ارادت، ان کی محبت، ان سے ملنے، ارادہ کرنا۔ ہمارے پاس اردو میں ارادت کے معنی محبت رکھنا، یا اور کیا، خود اردو میں ارادت رائج ہے، کیا بولوں میں، گویا مریدی کے معنوں میں لیتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ گروہ یہ ہے، اس جانب ہو جانا، ابتدائے حال میں ان کے لیے یہ کشف ہو جانا کہ کشف احوال، حالات کا کشف ہو جانا، ظاہر ہو جانا، اور تجرید از ہوا، تجرید کہتے ہیں بالکل مجرد ہو جانا، پاک ہو جانا، صاف ہو جانا۔ تو ہوا سے مجرد ہو جانا، ہوا یعنی ہوائے نفسانی سے، اور تجرید از ہوا و احراز از نفس باشد، نفس اور خواہشات نفس سے مجرد ہو جانا، چھوٹ جانا، یعنی ان پر نفس کا کوئی اثر نہ رہنا۔ دوسرے الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں، اس میں نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا جو ظاہر ہے، بدن ہے، جسم ہے، پھر اس میں جان پوشیدہ ہے، اس میں قلب پوشیدہ ہے، اس میں سر پوشیدہ ہے، خفی پوشیدہ ہے، اخفا ہے، یہ سب جسم، جان، قلب، خفی، اخفا، سب ایک ہو جانا، یعنی جسم جا کے جان بن جانا، جان جا کے جسم بن جانا۔ جو قلب ہے وہ جسم ہے، جو نفس ہے وہ جسم ہے، جسم جو ہے وہ نفس ہے، صرف سب ایک ہو جانا۔ جب یہ ایک ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے، معراج ہوئی آپ کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر وہاں سے رب تعالیٰ کے عرش کا ارادہ کیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ایک مقام پر جبریل امین رک گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں سے مجھے اجازت نہیں ہے، اگر میں ایک پر کے برابر بھی میں آگے بڑھ جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا تجلیات سے۔ تو بہت سے لوگ اس پہ بہت، ہمیشہ رجب کا مہینہ آتے ہی بحث شروع ہوتی ہے، اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کو چھوڑ کر اتنے فرقوں نے جنم لے لیا ہے کہ بولتے کہ وہ معراج جسمانی نہیں تھی، وہ معراج خیالی تھی،
وہ معراج خواب میں ہوئی تھی، وہ ایسا ہوا تھا، وہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، ویسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ علماء کرام، علماء اہل سنت اور صوفیاء اعظام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی آیت پڑھ کے لفظ عبد فرمایا اللہ رب العزت نے، اپنے عبد کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو عبد کا اطلاق میں ہوں، میں زندہ ہوں، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، اس کی دی ہوئی ہے، سب ایک وقت اس میں موجود ہے، جسم بھی ہے، جان بھی ہے۔ اس کے ساتھ تشریف لے گئے بولنا حضور، یہ عقلوں میں نہیں آتا ہے۔ اسی پوائنٹ پہ میں یہاں پہ سمجھا دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ عبد کا اطلاق یہ تمام چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عبد کو لے گیا، بندے کو لے گیا۔ بندے کو خواب میں نہیں لے گیا، کہیں نہیں ہے خواب کا تذکرہ۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اپنے فرزند کو آپ نے دیکھا، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھا، انی میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام سے کہا اپنے فرزند سے، خواب میں دیکھے۔ یا یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو بندہ اب جیسے مثال اپنی آپ دے لو عقل میں آنے کے واسطے، تو یہ تمام صفات کے ساتھ، صفات بشری کے ساتھ حضور تشریف لے گئے۔ تو یہاں پر صوفیہ کا نقطہ یہی ہے، تجرید از ہوا و احراز از نفس باشد، یہ صوفیوں کا قصہ ہے۔ جب یہ اس منزل میں ہے اتباع میں، تو وہ ہوا و ہوس سے پاک ہو جاتا ہے، نفس اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کے، رب العالمین کے ایسے رسول جو خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، اور وہ رب العالمین ہے تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے خود ان کو ایسا پاک کیا ہے، ان کے جسم میں، جان میں، نفس میں، روح میں، سر میں، خفی میں، اخفا میں، قلب میں کوئی فرق نہیں۔ جو حضور ہیں بس وہی جسم ہے، وہی جان ہے، وہی نفس ہے، وہی سر ہے، وہی خفی ہے، وہی اخفا ہے۔ ایسا گئے، پھر بھی اعتراض کیسا ہوتا؟ یہ بات پہلے آئی تھی، والد گرامی کی بات میں نے مثال دی، وہ دیدار کے مسئلے میں فرمائے تھے سر اٹھاؤ، آسمان کو دیکھو، سورج دکھ رہا، چاند دکھ رہا، ستارے، دن کا وقت ہے، دیکھو سورج ہے چمک رہا ہے، سامنے چار مینار ہے، اتنی بڑی بلڈنگ تمہاری آنکھ میں آ گئی، سامنے شفاخانہ چار مینار ہے، دواخانہ، اتنی بڑی بلڈنگ آنکھ میں آ گئی، ایسا کیسا آ گئی؟ اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے، اتنی سی آنکھ میں آ رہی ہیں؟ یا یہ سمجھایا گیا تھا کہ لیکن آنکھ میں جو لگا ہوا سرما ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو آنکھ میں سرما، آنکھ جو دیکھنے کا آلہ ہے، اس آلے سے اتنا قریب ہے کہ قرب کی وجہ سے، انتہائی قرب کی وجہ سے وہ آنکھ کا سرما نہیں نظر آتا، آنکھ سے سارے عالم کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں نظر کی پرواز کتنی تیز ہے، بس آنکھ اٹھائی اور آسمان پہ ستارہ، سورج تک چلے گئے، رات ہے چاند تک چلے گئے، ستاروں تک چلے گئے، کیا کیا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پرواز کلمہم بالبصر جس کو بولتے ہیں، ایسا جھپکنے تک کہاں تک چلے جا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے دربار میں جب پوچھا، حدود نے آ کے خبر دی بلقیس کے ملک کی، وہاں کے تخت کی، تو آپ نے پوچھا کون ہے اس دربار میں جو بلقیس کا تخت یہاں پر لائے؟ قال عفرت من الجن، جن نے جو جس جنوں میں سے تھا عفریت، اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں، آپ اپنی جگہ سے اٹھنے تک تخت لا لوں گا۔ اس کے فوری بعد میں حضرت آصف ابن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلیمان علیہ السلام کے
صحابی تھے اور ولی تھے، انہوں نے عرض کیا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ کے پلک جھپکنے تک حاضر کر دوں گا۔ بس اسی عرصے میں سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور تخت بلقیس حاضر ہو گیا۔ اب کون سا ہے جو کلمہ گو، جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے اپنے نبی کے سفر پر؟ ذرا آصف نے برقیہ کی برق رفتاری، وہ خیس ہے، بعد میں برق رفتاری خاف سے ہے، برقیہ خیس ہے۔ آصف نے برقیہ کی برق رفتاری کو تو چیلنج نہیں کر سکتا ہے، رسول پاک کی رفتار کو چیلنج کرتا ہے۔ چھوڑ دے تیری عقل، تیری اپنی نظر کو چیلنج کر کے دیکھ لے، آسمان پہ نظر دوڑا دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ زمین آسمان کے ملتے ہوئے کناروں تک تو دیکھ سکتا ہے، اپنی رفتار پہ کبھی غور کیا؟ نہیں۔ چل نظر کی رفتار آگے بڑھتے ہیں۔ میں سننے والوں سے ایسی گفتگو نہیں کر رہا، وہ جو مخالف ہے وہ کیا کریں، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ حضرت والی گرامی فرماتے تھے چلو مراقبے میں بٹھائے، توجہ کرو، آنکھ بند کرو، اللہ 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 اللہ، اس میں ذات کا تصور کرو، آنکھوں میں اللہ کا اس میں ذات کا تصور، دل میں تصور، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد، اور خیال کرو اللہ 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 اللہ، بولتے جاؤ بولتے جاؤ۔ پھر فرماتے تھے تصور کے بارے میں ذرا خیال کرو، دیکھو تم 4 مینار سوچو، دیکھا ہوا کوئی شہر، 4 مینار بولتے 4 مینار کا ایک ہیولہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ جس نے مکہ مکرمہ کو دیکھا ہے، دیکھو کعبۃ اللہ شریف تم گئے تھے، سوچو سامنے ہے تو اس کو فوری کعبۃ اللہ اس کے خیال میں آ جاتا ہے۔ مسجد نبوی گئے ہیں، دیکھو غریب نواز کے پاس گئے ہیں، مزار پاک دیکھو سامنے ہے، غوث پاک کے پاس گئے ہیں، دیکھو نہیں ہے، محلے میں کوئی بزرگ کا مزار ہے، سوچو، تو خیال کرتے ہی وہ سامنے موجود ہو جاتا ہے۔ جب آدمی عرش کے بارے میں احادیث پڑھتا ہے تو عرش کا ایک تصور اس کے خیال میں آ جاتا ہے۔ خیال نظر سے بہت زیادہ تیز ہے، نظر تو آسمان تک ایسے پلک جھپکنے میں آسمان کو دیکھ لیتی ہے، لیکن خیال عرش تک بھی پہنچ جاتا ہے، صفات خداوندی میں غور کرنے لگتا ہے اس کی سمجھ کے مطابق، لیکن پھر عاجز ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے سے، فکر کرنے سے منع کیا گیا، البتہ صفات کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اپنی ذات و صفت کے بارے میں غور کرنے کے بارے میں احکام آئے ہیں۔ تو خیال نظر سے زیادہ تیز ہے۔ اے میرے نادان کلمہ گو برادر، جو نبی کی معراج پر تم کو اعتراض ہے، وہ کرنے سے پہلے اپنی نظر کی رفتار پر اعتراض کرو، آپ کے خیال کی رفتار پر اعتراض کرو۔ جبریل امین کی پرواز کو بہت مانتے ہو، پلک جھپکنے پہ یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے سید الملائکہ کی یہ پرواز ہے، سید الانبیاء کی پرواز پہ تم کو شک ہوتا ہے، ایمان کو درست کرو۔ فرماتے ہیں داتا گنج بخش، جب یہ ہوتا ہے تو صوفی کو تجرید کشف احوال اور تجرید از ہوا و نفس ہو جاتا ہے۔ دوسرا گروہ، 4 و گروہی دیگر، اور جو دوسرا گروہ ہے صوفیہ میں، متصوفہ میں، و گروہی دیگر صلاح تن، جسم کی صلاح، اصلاح، عفت دل و سکون و سلامت صدر، دل کی پاکی، سینے کی سلامتی اور سکون، ظاہر ایشاں، ان کے ظاہر کے ساتھ دیدار دیتا ہے۔ اب کیا بولتے ہیں، ان کے ظاہر کے ساتھ اس کا دیدار ہوتا ہے۔
تا یہاں تک کہ ورزش شریعت پر عمل کرتے ہوئے، بہت نازک، سب سے نازک بات ہے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ حفظ آداب اسلام کے آداب کی حفاظت کرتے ہوئے، حسن معاملت ایشان اور دنیا میں بندگان خدا کے ساتھ جو معاملات ہیں، لین دین ہے، رہنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، خرید فروخت، زراعت، تجارت اور کیا کیا ہے، ان کے حسن معاملات کے ساتھ وہ حسن معاملت ایشان بینان، جب ان کو دیکھتے ہیں وہ خصد صحبت ایشان کنن، تو ان کی صحبت اختیار کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ شریعت پر عمل کرنے کا نام، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، طریقت ہے۔ طریق کے معنی راستہ، شرع کے معنی قانون، شرع ہی سے شریعت بنا ہے۔ یہ شرع شارع عام، شارع خاص، تو یہ بہت بڑا راستہ، شارع اس راستے کو کہتے ہیں جو بہت بڑا راستہ ہے، جس پہ شاہ گدا سب اس راستے سے گزرے ہیں، جس کو شاہراہ بھی کہتے ہیں، راستوں کا سردار، راستوں کا بادشاہ، بڑا راستہ۔ اور اس میں سے ایک طریق ہوتا ہے، وہ بھی اس کے معنی بھی راستہ ہیں۔ جو کوئی عرب کو گئے ہیں، حج کو گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، جدہ پہنچنے کے بعد بسیس والے پکارتے ہیں طریق مکہ، طریق مکہ، طریق مکہ، طریق مکہ، صدائیں لگاتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس ہندوستان میں بھی ایسا ہو گیا ہے، حیدرآباد میں بھی ہو گیا ہے، آٹو والے، ٹیکسی والے کھڑے رہ کے آواز لگاتے ہیں، 4 منٹ 4 منٹ 4 منٹ، پتھر گٹی پتھر گٹی پتھر گٹی، سکندرآباد، اور یہ ہے فلاں نامپلی نامپلی نامپلی، پاکستان میں کورنگی کورنگی کورنگی، وہ کیا ہے اور کون سے محلے، ایسا پکارتے وہ لوگ۔ تو یہ جو طریق مکہ، طریق مکہ، طریق مکہ ہے، ارے پکار رہا عرب، پکار رہا طریق، اس پہ چلنے کا نام طریقت ہے۔ شرع قانون، قانون کے معنی شریعت ہے، شریعت کے معنی قانون ہے، اس قانون پہ عمل کرنے کا نام، اس راستے پر چلنے کا نام طریقت ہے۔ منزل پہ پہنچ جانا معرفت ہے۔ مکہ شریف کو جا رہے ہیں، پہنچ گیا، معرفت ہو گئی، مکہ ہے دیکھ لیے، خوش ہو گئے، کعبے کی زیارت کر لیے، عمرہ کر لیے، آپ معرفت حاصل کر لیے، اس کی آپ کی حقیقت کو آپ نے پا لیا۔ تو طریقت پر چلنے والا شریعت کا لحاظ کر کے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، ورزش شریعت، یہاں تک کہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے، حفظ آداب اسلام کے آداب کی حفاظت کرتے ہوئے، حسن معاملت ایشان بینا، حسن معاملت کے ساتھ جب ان کو دیکھتے ہیں، خاص صحبت ایشان کنان، فقراء کی صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ طریقت کیا ہے کہ مکے کو جانے کا نام طریقت ہے، مدینہ شریف کو جانے کا نام طریقت ہے؟ کیا ہے طریقت؟ طریقت اللہ کے دیدار کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے نبی کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا، حسن معاملات، آداب اسلام، ورزش شریعت، اس لیے کہ اللہ کا دیدار حاصل ہو۔ اب بیچارے بعض دفعہ کمنٹ تو میں اس پہ دیکھ نہیں سکتا بات کرتے ہوئے، کبھی کبھی کوئی ایسی کمنٹ، بیچارے نادان لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اعتراض کر بیٹھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب پہلے ان سے یہ پوچھنا پڑے گا، بھائی آپ کتنے کتابیں پڑھے، بولو ہمارے کو، ہم اس کے بعد بولیں گے۔ یہ آیت ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے ان کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔
بانی مدرسہ صوفیہ مجدد مجتہد آئین حزب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد گرامی ارشاد فرماتے تھے، جب کسی کو مرید کرتے اور کوئی سلسلے میں داخل ہوتا تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ فرماتے تھے کہ مال کے بدلے جنت ہے اور جنت کی دیگر نعمتیں، جان کے بدلے دیدار الہی۔ یہ دیدار الہی جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے، تو جان قربان کرنا ہے، یہی فرما رہے ہیں۔ تو طریقت اسی کا نام ہے۔ بعد میں آگئی بات بیچ میں بول رہا ہوں، آئندہ پھر آئیں گے پھر بولیں گے۔ اور ورزیدن صلاح بردست گیرن، اور اپنی اصلاح کے لیے، جسمانی اصلاح کے لیے، یعنی ظاہر کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، شیوخ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پیران طریقت کا ہاتھ پکڑتے ہیں مرید۔ و ابتداء حال ایشان بر مجاہدت و حسن معاملت بود، اور ایسے مرید کا حال، ابتدائی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بر مجاہدت، مجاہدے پر ہوتی ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ آج ورلڈ میں جو ہے ممنوع ورڈ ہے، اس کی اوریجنل مجاہدت جہاد، جہاد مانے کوشش، جہاد بولتے ہیں یہاں پہ کون سا یہودی کر دیا نہیں معلوم، کون سا نصرانی کر دیا نہیں معلوم، جہاد بولتے ہی ٹیررزم، ٹیررزم۔ ارے صحابہ کرام جب جہاد سے واپس ہوتے، جہاد بھی سیف سے، تلوار سے جنگ کے واپس ہوتے، تو رجانا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر فرماتے تھے، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے۔ کیا بڑا جہاد؟ نفس سے جہاد کرنا، تو اس کا دوسرا نام مجاہدت بھی ہے۔ رفتہ رفتہ نفس کو شریعت پر چلنے کی، ورزش شریعت، معاملت شریعت پر چلنے کی عادت ڈالنا۔ جس طرح چھوٹے بچے کو اس کی ماں، اس کے گھر کے لوگ جب چلنا ابھی سیکھتا ہے، ابھی اس کی عمر نہیں ہے، مگر خوشی سے اس کو ٹھہراتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، دونوں انگلیاں پکڑتے ہیں، تھوڑا چلاتے ہیں، تھوڑا چلاتے ہیں، تھوڑے دن میں وہ کھڑے رہنے کے قابل ہوتا، پھر تھوڑا چلاتے، جب ایک آدھ قدم بڑھاتا تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے، ایک قدم لے کے بچہ گر جانے لگتا پھر اٹھا لیتے، تو یہ اس کو مجاہدہ کرواتے۔ اور وہ حسن معاملات، لوگوں سے لین دین اور تمام معاملات، جس کو ایکسرسائز آف شریعہ کہتے ہیں، شریعت پر عمل کرنا کہتے ہیں، یہ ابتدائی حال میں ہوتا ہے۔ دیگر گروہی دیگر، اور ایک تیسرا گروہ یہ ہے کہ مروت انسانیت، انسانی مروت، پاس، لحاظ، دوسرے کا خیال رکھنا، وہ طرق مجالست، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھنا، یہ سب فقراء کے ان باتیں آ رہی ہیں۔ یہ تیسرا ہے طرق مجالست و حسن سیرت، اور ان کے جو کردار ہے اس کا حسن، اس کی پاکی، با افعال ایشاں رہنمایت، ان کے افعال سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بارہا اس کو اس سے پہلے شاید میں نہیں بولا، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ بارہا دہرائی جائے تب بھی پھر نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک کوئی دیہاتی تھا، آیا اور وضو کیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، دیکھا کہ وہ شخص صحیح وضو نہیں کر رہا ہے۔ جب وضو سے فارغ ہو گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور کہا، دیکھو ذرا میں وضو کرتا ہوں، کچھ غلطی ہو گئی تو درست کر دینا۔ وہ دیکھا کہ امام حسن کی جو شان ہے، ان کا جو چہرہ ہے، جو جلوہ ہے، وہ خود بتا رہا ہے کیسا
روب طاری ہوتا ہے. بہر کیف آپ وضو کرنا شروع کیے. وہ دیکھتا رہا. مجھے دیکھتے رہو، غلطی ہو گئی تو بتا دینا. جب امام حسن نے پورا وضو کیا تو اس نے معذرت چاہی. لوگ جانتے تھے، معلوم ہو گیا ہوگا. کہا کہ امام مجھ سے غلطی ہوئی، پھر وضو کرتا ہوں. یہ حسن سیرت بافعال ایشان راہنمایت. ان کی حسن سیرت ان کے کام کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں. تا زندگانی ظاہر ایشان ببینند، ظاہر زندگی کیسے گزاریں وہ دیکھنے لگتے ہیں. آراستے بے طرق مروت، اور جو مروت کے طریقے ہیں، راستے ہیں، ان سے آراستہ ہو جاتے ہیں. با محتران حرمت، اپنے بڑوں کی حرمت کرنا، تعظیم کرنا، اکرام کرنا، یہ وہ سکھاتے ہیں. اور با کہتران فتوات، اور جو کہتر یعنی چھوٹوں سے شفقت، محبت، ملاطفت. وبا اقران خود عشرت آسود از طلب زیادت و آرامید با قناعت خاص صحبت ایشان کنند. اور اقربا کے ساتھ، نزدیک لوگوں کے ساتھ عشرت، آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کہتے ہیں ہمارے پاس اردو میں. ہمارے پاس عیاش بولے تو بہت بڑی گالی ہے، بہت زبردست گالی ہے. اردو لغت اٹھا کے دیکھو. لیکن عرب میں لوگوں کا نام عیاش رہتا. خوشحال آسودہ کس کو کہتے ہیں؟ از طلب زیادت وہ آرامید با قناعت، زیادہ طلب کرنے سے وہ پرہیز کرتے ہیں. اور قناعت پر، جو کچھ مل گیا اس پہ صبر کرنا، اس کو قناعت کہتے ہیں. ضرورت کے مطابق جو ہو جائے اس کو قناعت کہتے ہیں. اگر ضرورت سے کم ملے اس پر بھی اگر صبر کر لیں تو وہ بھی قناعت کی تعریف میں آتا ہے. یہ دیکھ کر ان فقراء کی صحبت اختیار کرتے ہیں. وہ طریقے جہد و تعب دنیا برخود آسان کند. تاکہ ہوتا کیا ہے، یہ جو جد و جہد ہے، یہ جہاد بن نفس ہے، اس کے طریقے ہیں، یہ کس لیے ہیں کہ تعب دنیا، تھکا دینے والی دنیا، اس کی طلب میں آدمی جو تھک جاتا ہے، برخود آسان کند. دنیا کی طلب میں خود کو پریشان کرنے سے بچا کر راستے کو آسان کر دیتے ہیں. وہ خود رو، اور اپنے آپ کو بفراغت از جملہ نیکان کند، اور سب کو نیکوں کے زمرے میں شامل کر لیتے ہیں. وہ گروہی دیگر، چار تو کا ذکر کیا. چوتھا گروہ ہے دیگر کسل، سستی. کسل مندی اردو میں بھی ہے. گروہی دیگر کسل طبع، طبیعت میں جو سستی ہے. حضور نے فرمایا دو اللہم ان یعوذ من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کسل سے، سستی سے، حرم کھسٹ بڑھاپے سے، سوء الکبر برے کی کھسٹ بڑھاپے سے، وفتنة الدنیا عذاب القبر، اور دنیا کے فتنے سے، عذاب قبر سے. تو کسل یہ ہے، سستی ہے. ورعونت نفس، نفس کی فرونیت سے، تکبر سے، شیطنت سے، عزازیلیت سے. وہ طلب ریاست، اسٹیٹ، حکومت کی طلب. حکومت کی طلب بھی اولاد، بغیر سہارے کے، بغیر آلے کے. حکومت کے حاصل کرنے کے لیے بھی تو کچھ آلے چاہیے، کچھ صلاحیتیں چاہیے، اس کے لوازمات ہیں وہ چاہیے. بغیر اس کے وخصد صدر بھی فضل و جستن تخصیص
بھی علم رہنمایت، یہ تمام چیزیں ہیں ان کا طلب کرنا۔ بغیر علم کے راستہ بتلاتا ہے، کیا مراد ہو گئی؟ پھر مثال پچھلے پلٹ کے جانا پڑے گا۔ بغیر علم کے ان کو حاصل ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ صحبت سے، شیوخ کی صحبت سے۔ پھر یہاں ایک بات صاف کر دیتا ہوں کہ علم کے بغیر صحبت سے اتنا ہو جاتا، جی اسلام کی بنیادی اسی پہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں کتنے پڑھنے لکھنے والے تھے حضور کی بعثت کے وقت؟ کتنے تھے؟ 16 باقی کچھ بھی نہیں، سب امید تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، علم تو تھا ہی نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کا نام یہ ہے ایام جہالت، دور جہالت۔ پھر جو آتا امی آتا، نزدیک کا رہو دور کا رہو، اطراف اکناف سے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی دیر بیٹھتے، اسلام قبول کر لیتے۔ کوئی 1 دن صحبت میں رہا، کوئی 2 دن صحبت میں رہا، کوئی تو گھنٹہ بھر صحبت میں رہا۔ آپ نے اس کو کیا سکھا دیا؟ وہ گھنٹہ بھر صحبت والا جاتا اپنے قبیلے میں مبلغ بن جاتا اسلام کا۔ کون سکھایا؟ کون سی کتاب پڑھا؟ صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ صحابہ کا نام صحابہ اسی واسطے ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ کی نظر کیمیا اثر ان پہ پڑتی، بس کافی تھا، ساتھ بیٹھ جاتے۔ صحابیت کا درجہ، دنیا کا آخری سے آخری ولی، کیسے سے کیسا خطب، سب کا اتفاق ہے اس پہ، کوئی رہنے دو۔ اس صحابی کا جو ایک بس اب ایمان لایا، جہاد میں چلے گیا، نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، شہید ہو گیا، کائنات میں ہے ہی نہیں ایسا کوئی برابری کا دعویٰ کرے۔ آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، صحبت میں رہا، اپنے علاقے میں گیا، مبلغ بن گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ احکام اس کو کہاں سے کیسے ملتے تھے ہوں گے، جو تھوڑی دیر میں کیا سیکھا ہوگا؟ آپ بھی سوچو۔ صحبت تو خمرہ تاثیر، صحبت را اثر، بیج میں ایک تاثیر ہوتی ہے، صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں، تو بغیر ہی علم کے ان کو حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے بافعال ایشا، ان کے افعال سے۔ علم عمل سب ان کے افعال سے حاصل ہوتا ہے۔ پندارن کے جز ان ظاہر دیگر ہیچ کار نیس، اور لوگ گمان کرتے ہیں کہ ظاہر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہیچ کار نیس قصد صحبت ایشان کناد، لوگ ان کی ملازمت یعنی ساتھ رہنا اور ان کے اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ بخلق و کرم ویرا مدارات و مداحمت ہمی کنن، اور مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں، مدارات کرتے ہیں، آوبھگت کرتے ہیں۔ اور مداحنت کرنا یہ تو ایک منفی معنی ہوتا ہے، مگر یہاں وہ نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ ان کی آوبھگت کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ بحکم مسامحات باوی زندگانی ہمیں کنن، و ازان چه اندر دلهای ایشان از حدیث حق هیچ نباشد و بر تنهای ایشان از مجاہدت طلب و طریقت هیچ چیز نہ۔ جن کے دلوں میں اندر دلہا یہ حدیث حق، یہ سچی بات نہیں ہے، تنہا وہ لوگ مجاہدے کے ذریعے طلب طریقت چاہتے ہیں، صرف مجاہدے کے ذریعے سے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ صحبت شیخ لازم ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ صحبت یافتہ ہونے سے وہ صحابی ہیں۔ مدرسہ صوفیہ کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ کی صحبت مرید کے لیے لازم ہے۔ اس کی صحبت اس کی تربیت کرتی ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ بولے نہ بولے، کوئی حکم دے نہ دے، لیکن وہ تربیت کرتی ہے۔ دلوں کی تربیت ہوتی ہے، خیال کی تربیت ہوتی ہے، نفس کی تربیت ہوتی ہے، گفتگو کی تربیت ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تربیت ہوتی ہے، کھانے پینے کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ اصحاب طریقت کا طریقہ ہے۔ مدرسہ صوفیہ کی بنیاد بھی صحبت پر رکھی گئی ہے۔ تربیت کی بنیاد جو بھی ہے دنیا میں وہ صحبت میں پوشیدہ ہے۔ ساری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، ہر فن میں یہی حال ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وبایت تا خالق ایشان را حرمت دارن، اور چاہیے کہ مخلوق ان کا احترام کرے۔ چنانکہ محققان را و از ایشان به شکوهند، چنانکه از خواص خداوند تعالی و به صحبت و تعلق بدیشان آن خواهند که از آفات خود را اندر صلاح ایشان پنهان کنند و جامع ایشان اندر پوشند. آن جامعه ها بی معاملت بر کسب ایشان می خروشند که آن ثواب زور باشد، لباس غرور و حسرت روز حشر و نشور. قوله تعالی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ یہ لوگ جو ایسے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے ہیں، صحبت حاصل نہیں کرتے ہیں، تربیت حاصل نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی اندر سے اصلاح نہیں ہوئی ہے، اندر گندگی غلاظت ویسی ہی ہے، باہر سے انہوں نے لباس پہن لیا ہے، ان کا لباس پاک نہیں ہے، معاملت کی خرابیوں کو اندر رکھتے ہوئے اوپر سے لباس پہن لیے ہیں، اور وہ کچھ جھوٹ بول رہے ہیں، اس پہ چیخا مار مار کے دعوے کر رہے ہیں۔ آن ثواب زور باشد، یہ دھوکے کا ثواب ہے، یہ سچائی دھوکے کی سچائی ہے۔ وہ لباس غرور، یہ غرور کا لباس ہے۔ وہ حسرت روز حشر ہے، روز نشور کی حسرت ہے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثل الذین حملوا التوراۃ، جنہوں نے تورات کو اٹھایا ہے، ثم لم يحملوها، انہوں اٹھائے تو کیا کیسا اٹھائے؟ ایسا اٹھائے کمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسا کہ گدھا بوجھ کو لے کے چلتا ہے۔ ایسی قوم بری قوم ہے جنہوں نے آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، یا رک کے بات کر رہا ہوں، میں اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ اہل طریقت آج کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، یہ تو 1000 سال پہلے بول دی حضرت یہ بات، یہ دھوکے کا لباس ہے۔ اگر آج جو ہمارے وارثین ہیں، خانخواہوں کے طریقت کے جو وارثین ہیں، سب نہیں بھائی، معذرت کے ساتھ، سب نہیں، اکثریت ہو گئی ہے۔ ان کو داتا گنج بخش اگر دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ یہ کس شمار میں جائیں گے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تقریباً 15 سال کا تھا، والد سے مرید ہونا چاہتا تھا۔ ہم لوگ یہاں سے گلبرگہ شریف کا عرس تھا، حضرت صدر الملت الدین
حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز چراغ دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس تھا 15-16 ذوالقعدہ 15-16-17 نامپلی اسٹیشن پہ ہم لوگ رات میں سائیکل رکشہ سے جاتے تھے، والد والدہ میں تینوں گئے نامپلی اسٹیشن پہ، رات میں جا کے ٹھہر جانا پڑتا تھا کیونکہ صبح فجر کے وقت یا اس سے پہلے ٹرین نکلتی تھی سواریاں نہیں ملتے تھے تو رات میں جا کے ریلوے اسٹیشن میں آرام کرنا پڑتا تھا۔ ہم لوگ رات میں ٹھہرے اور بستر بند والد کا ساتھ ہوتا تھا اور دیگر چیزیں۔ تو میں بھی گیا، والدہ سے میں نے کہا کہ میں مرید ہونا چاہ رہا ہوں، اماں کیا کرنا ہے؟ تو بولے دیکھ وہاں پہ کچھ بھی ملا تو کینٹین میں سحری کر لے۔ میں کینٹین میں سے کچھ چائے وائے لے لیا، ساتھ میں جو ٹفن تھا تھوڑا سا کچھ کھا لیا اور چائے پی لیا، پانی پی لیا، روزہ رہ گیا۔ شدید گرما کا موسم تھا، ٹرین جب چلی تو پینے کا پانی اسٹیشنوں میں نہیں ملتا تھا، جب اسٹیشن پہ گاڑی رکتی ساری ٹرین اتر جاتی تھی، نل پہ ہجوم لگ جاتا تھا پینے کا پانی کے واسطے۔ ہر اسٹیشن پہ وہ پیسنجر ٹرین ہوتی تھی، اسپیشل ٹرین ہوتی تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ ہماری ٹرین حیدرآباد سے نکلی اور چیوڑلہ وقار آباد تک بھی پہنچی نہیں پہنچی، یعنی 100 کلومیٹر کے اندر باہر کی بات ہے۔ پوری ٹرین میں ایک ہنگامہ ہو گیا، نواب میر عثمان علی خان بہادر کا انتقال ہو گیا، 7 نظام کا انتقال اس دن ہو گیا تھا، بندہ نواز کے عرس کے دن۔ یہ ہسٹوریکل ڈے ہے، اتفاق سے کبھی سوچتا تھا تاریخ میں یہ تاریخاں کیسا مل جاتے، وہ تاریخاں کیسا مل جاتے، انہوں فلاں دن پیدا ہوئے، انہوں فلاں دن ایسا ہوا، انہوں فلاں دن مرید ہوئے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہو گیا۔ تو یہ ہسٹوریکل ڈے تھا وہ۔ چنانچہ شام تک، مغرب سے ذرا پہلے وہ ٹرین گلبرگہ پہنچی، فوری وہاں سے ٹانگا لیے بندہ نواز کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت کا ایک کمرہ مختص ہوتا تھا، وہ کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں خواجہ ہائی اسکول تھا، خواجہ ہائی اسکول کا پرنسپل کا روم خالی کر کے حضرت کو دے دیا گیا، حالانکہ کوئی دوسرا کمرہ مختص ہوتا تھا۔ بہرکیف ہم گئے، بہت سے مرید، مرد، عورتیں، بوڑھے سب حضرت کے انتظار میں تھے۔ وہاں پر جانے کے بعد میں والدہ نے دودھ منگوایا مرید کرنے کے واسطے، دودھ، مصری اور کچھ خشک میوہ۔ مغرب کی نماز ہوئی، میں روزہ کھول لیا۔ روزہ کھولنے کے بعد کھانا نہیں، مختصر سا روزہ، دن بھر کی گرمی، سخت گرمی، مئی کی گرمی، ٹرین کا سفر، ہنگامہ آ رہی۔ خیر اب ہم جا کے نماز پڑھ کے بیٹھے سامنے، پوچھے کیا ہے انہیں کیوں بیٹھا سامنے؟ والدہ بولے نہیں مرید ہونا چاہ رہا۔ کئی کو ہوتا کیا ضرورت پڑی اس کو؟ نہیں بیان میں مرید کئی کے واسطے ہونا چاہ رہا، اب مرید ہی نہیں کرتے، کئی کو ہونا چاہ رہا پہلے وہ تو بول۔ آدھا گھنٹہ گفتگو میں نکل گیا۔ وہ ضعیف جو مریدین تھے، عورتیں تھے، آ کے حضرت کو پکڑ لیے۔ حضرت چھوٹا بچہ ہے، حضرت بھوکا ہے، حضرت روزے سے مر جائیں گا میں۔ سب بولنے لگے تو خاموش بیٹھ، تو خاموش بیٹھ۔ بہر کے بڑی منتوں سماجتوں کے بعد مرید کیے اور پھر آنکھوں پہ پٹی بن کے بٹھائے۔ اس کے بعد مجھے یہاں تک تو یاد ہے کہ اپنا امامہ نکال کے میرے سر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے آج تک بھی یاد نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس کے فوری بعد لوگ یہ بتاتے ہیں، اس وقت جو مریدین تھے، مرد عورتیں جو بھی تھے، کہ اس کے بعد حضرت ننگے سر نکل کے کہیں چلے گئے اور میں بھی بے سود پڑ گیا، ہوش نہیں۔ بھوکا تو تھا ہی تھا، روزہ تو رہے تھے، وہی کھجور وجور ایک گھٹ پانی پی لیے تھے۔ تو 9 بجے تک حضرت کو تلاش کرتے رہے گلبرگہ شریف میں۔ اس کے بعد میں لوگ ڈھونڈتے 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 گئے تو بندہ نواز
گسدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے پاس بیٹھے ہوئے پائے گئے. نے مرید ہونے کے بعد سر پہ امامہ رکھنے کے بعد وہ نکل کے وہاں بیٹھ گئے. اب کسی کی ہمت نہیں تھی، حضرت دیر ہو گئی، چلیے کچھ کھا لیجئے. بہرکیف عرس میں تو بہت ہجوم رہتا ہے. حضرت کو جاننے والے تمام خدام جانتے تھے، سجادہ گان جانتے تھے. بہرکیف ہوا یہ کہ کسی طرح سے انہوں نے حضرت کو متوجہ کر لیا اور پھر پلٹا کے لے کر آئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا، ایک نارمل سی لائف جو گزری. میں اپنی مریدی کا قصہ بیان کر رہا ہوں. ایک بیٹا مرید ہونے کے لیے ایسی سختی. آج خلافت نامے 1000 مرید 1200 خلیفہ، 1000 مرید 1200 خلیفہ. کیا ہے یہ؟ کس کا مرید کی کیا نہیں کی؟ انہیں وضو سے ہے نہیں معلوم، بے وضو ہے نہیں معلوم. یہ 3500 5000 16000 خلافتیں بانٹ رہی. ہمارے پاس بھی آ کے کہہ دیو مولا ہوتا کیا، میرے کو اتنے معلوم ہے، جاؤ یہاں سے. لیکن ہمارے پاس سے کہیں سے تو بھی انہوں بھی جو طریقے لے کے چلے گئے، دے دیے. کیا ہے یہ؟ میں ایک دیکھ کے حیران ہو گیا. ایک جگہ ایک جلسے میں آئے تھے، یو پی کے شمال کے بہت بڑے بزرگ، بسا بزرگ ہیں ہندوستان میں، نہیں دنیا میں نام ہے ان کی اولاد. جلسے میں آئے، ایک اسکول کا جلسہ تھا، فنکشن کا. اس کو کیا بولتے ہیں، سند جس میں دی جاتی ہے مولوی عالم فاضل کی. انہوں اپنے بیگ میں خلافت نامے لائے تھے. ایک ہمارے جو جلسہ آرگنائز کرا تھا اس کو اعلان کر کے بلا کے خلافت نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. میں خود اس میں موجود ہوں. وہ صاحب بھی ہیں، انہوں بھی خوش، انہوں بھی خوش. ارے تو مرید نہیں ہوا، تیری تربیت نہیں ہوئی، تیرے کو مرید کی میم کی منڈی نہیں معلوم ہے، مرید کے آخر دال کی دلیل نہیں معلوم ہے بھی تو کیوں مرید ہوا؟ مرید ہی نہیں ہوا. خلافت ہم بانٹتے پھر رہے ہیں. ایک صاحب تھے، کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، وہ انہوں بولے کہتے ہمارے مہاراشٹرا کے ایک ڈسٹرکٹ میں ہو، جیسا کریں تقریر کرتے کرتے میرے کو جو دیکھ لیا میرا مرید ہے. ارے سڑک پہ کتنے ہندو دیکھ رہے ہیں تمہارے کو، کتنے سکھاں دیکھ رہے ہیں، کتنے کرسچن دیکھ رہے ہیں، سب مرید ہو گئے. ارے حولے، تیرے کو خود عقل نہیں ہے، تو خود گمراہ ہے، گمراہوں کا سردار ہے. یہ پیری مرید ایک حشر کر دیے ہیں. میں تنقید کے لیے نہیں، بچو اس سے بچو. مریدی کھیل نہیں ہے، مرید ہونا کھیل نہیں ہے، جان کا سودا کرنا کھیل نہیں ہے، مال کا اثار کرنا کھیل نہیں ہے. لائق کی خلافت نامے کئی کو بانٹ رہے ہیں کہ کیا ہے کی. وہ تو جو ہے نا یہ کیا رہتا، کرانہ اسٹور کی دکان، پنساری جس کو بولتے، کرانہ اسٹور کی دکان میں پوڑیاں بننے کے واسطے استعمال کراؤ. توہین مت کرو بزرگوں کی، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، تم توہین کر رہے ہو تم لوگ، تو میں تم کو توجہ دلا رہا ہوں. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ حالت ہے. نہ ظاہر کی اصلاح کر رہے ہیں، ظاہر کی اصلاح شریعت، ورزش شریعت، حفظ آداب اسلام، حسن معاملات. 3 چیزیں یاد رکھیے آج کے درس کے: ورزش شریعت، حفظ آداب اسلام، حسن معاملات. یہاں میں درس کو روکتے ایک قول ہمارے پردادا پیر، والد گرامی پیر حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت سید افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت سید اکبر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہاں بھی ایک طرفہ تماشا ہے. وطن صاحب قبلہ ایسے عالم کہ بس پوچھو مت. آج ہندوستان پاکستان کے اردو یونیورسٹیز کے اردو کے اسٹوڈنٹس، ایم اے کے اسٹوڈنٹس، ان کی اردو نثر صحیح نہیں پڑھ سکتے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک جلسے میں وطن صاحب قبلہ کے سفر در وطن کا رسم اجرا تھا اور دیوان وطن کا. ایک صاحب بیٹھے تھے، میرے دوست تھے، انتقال کر گئے. میرے سے بولے آپ نہیں دکھے اس کے اندر. میں بولا میرے کو دعوت نہیں آئی. تو وہ ڈائس پہ بیٹھے سو والوں کو، ان کنٹریکٹر تھے، مزدوروں کو گالیاں دیتے ہوئے عادت پڑ گئی تھی.
گالیاں دیتے ہوئے بولے کہ تو بازو والے سے انہوں ہی میرے کو روایت کرے، دوسرے نہیں، یہ جتنے جو بیٹھے ہیں نا فلاں کے فلاں اماں بہن کی گالیاں دے دیے دیکھے، بولے پورے ہیں نا. اگر یہ سفر در وطن کا پہلا جملہ صحیح پڑھ لیے، پوروں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، میں پوروں کا مرید ہو جاتا ہوں، پوروں کے پاس غلامی کر لیتا ہوں. آتا ہی نہیں ان کو اردو، چلو اردو آ گئی نا، جملہ صحیح تو پڑھ کے بتا دے. ایسے عالم وطن سے عاقب اللہ، ان کے پیر الحمدللہ امی غریب نواز بولے جاؤ وہاں پہ وطن صاحب قبلہ. بات ختم کر رہا ہوں، ایک بات میں دوسری بات یاد ہے. وطن صاحب قبلہ کے ایک بھائی تھے جو کیمیا کا شوق تھا، پورے جاگیراں برباد ہو گئے. وطن صاحب قبلہ کا دل اچاٹ ہو گیا. وہ حضرت مینا جی خدا نما حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خمر غمد میں ہیں، ہمارے جد ہیں اعلیٰ، وہ گنبد میں آ کے آپ معتکف ہو گئے. زائد 40 دن معتکف رہے. وہاں سے میران جی خدا نما حسینی کے پاس سے حکم ہوا تمہاری نعمت کے لیے اجمیر شریف جاؤ. تو حیدرآباد دکن سے وہاں سے گنبد سے اٹھ کر اجمیر شریف راجستھان پیدل چل پڑے. راستے میں ایک ایک دو آدمی چلتے گئے، دو دو چار چار شامل ہوتے گئے. جب یہ قافلہ راجستھان کے صحراؤں میں پہنچا، حضرت خضر بیابانی جو غریب نواز کے مرید تھے، جو جے پال جوگی جو کو بھی کہلاتے تھے، عبداللہ بیابانی بھی وہ اس میں شامل ہو گئے اور یہ قافلہ اجمیر پہنچا. کئی برس غریب نواز وہاں پر ریاضت کرتے رہے. پیروں میں زخم آ گئے، پاؤ پاؤ کلو مرہم پیروں کے زخم میں لگ جاتے تھے. حیدرآباد کے ایک جراح تھے، جموں جراح کہتے تھے، وہ ان کو دوا لگاتے تھے. ایک دن وہاں سے حکم ہوا، تفصیل ہو جاتی بہت، وہاں غریب نواز سے حکم ہوا کہ تمہاری نعمت اکبر علی شاہ کے پاس ہے، جاؤ. حیدرآباد میں تقیہ اکبر علی شاہ صاحب مشہور ہے. جب وہ آئے تو دنگل میں زور کرا رہے تھے، کشتیاں کرا رہے تھے، کشتیاں سکھا رہے تھے بچوں کو. دیکھے کہاں تھے، بہت دیر کی، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، آؤ. اکبر علی شاہ صاحب امی وطن سے عاقب اللہ ایسے عالم کہ ان کی اردو آج ویسی اردو کوئی تحریر کے نہیں، پڑھ نہیں سکتا، تحریر چھوڑ دور کی بات ہے. کبھی خالی چند عبارتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو پیر دیکھو ایسا، مرید ایسا، یہاں جو علم کی بات پہنچی، یہ علم کتابوں سے نہیں. اکبر علی شاہ صاحب امی یہ بات کیسا آ گئی یہاں تک، صحبت سے آئی اور نعمت آئی، اصلاح حال، ظاہر کی اصلاح، شریعت کیا ہے، ورزش شریعت، حفظ آداب اسلام، حسن معاملت. تو شریعت پہ ادب کیے، شریعت پہ عمل کرے بغیر، اسلام کے آداب کی حفاظت کیے بغیر اور مخلوق میں اپنے معاملات کو درست رکھے بغیر کوئی طریقت نہیں ہو سکتی. آج ساری دنیا میں بھی ہو رہا ہے. ہمارا حیدرآباد تو تر امتیاز ہے، ہندوستان میں تر امتیاز ہے. سب سے بڑا جو ڈاکو ہے، سب سے بڑا جبہ پہننے والا ہے، رسول کی گستاخی کرا تب بھی مشائق، لینڈ گرابنگ کرا تب بھی مشائق. حیدرآباد کو اعزاز حاصل ہے. ہندوستان میں بھی ہوتا ہوں گا ایسا، ہم کو نہیں معلوم ہے. 3 چیزیں آج کے درس میں لکھ لیجئے. ورزش شریعت، شریعت پر عمل کرنا، ایکسرسائز. انگلش میں ورزش مانے ایکسرسائز، ایکسرسائز مین مشق کرنا. ارے بھائی نوٹ بک دو، ایکسرسائز کرنا ہے، کیا کرنا ہے، مشق کرنا ہے. کئی کی مشق ہے، گڈ ہینڈ رائٹنگ کی ہے. ارے اے بی سی ڈی آتا نا، ارے فقہ کا مشق نہیں، میرے کو گڈ ہینڈ رائٹنگ ہونا ہے. گڈ ہینڈ رائٹنگ کو گھنٹہ بھر دے سکتا ہے روزانہ. 3 مہینے گڈ ہینڈ رائٹنگ کو لگ گئے. اللہ اللہ سیکھ بولنے کو، اللہ اللہ لکھنے کو، زبان سے اللہ اللہ 40 دن بولے تو اماں 40 دن بولنا، 40,000 بار بولنا، کیسا ہوں گا؟ اللہ اللہ بولنے مر جا رہا. نماز ہاں بھائی خالی یہ فرض ایسی ہے، بس یہ سنت ہے نا، سنت پڑھے تو ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. نفل تو جو فرض نہیں ہے نا، نفل نہیں پڑھے تو کیا ہوتا. اس کے اوپر سے وہابیاں مل جاتے، اس کے بعد میں جو ہے خوارج مل جاتے. چلو ستیہ ناسا. حفظ آداب اسلام.
اسلام کے جو آداب ہیں سب آداب، اس میں آداب تجارت آ گیا، معاشرت آ گیا، یہ ہے وہ ہے، سب حسن معاملہ، ٹرانزیکشنز، کلیئر ٹرانزیکشن، دھوکہ دہی نہیں ہونا چاہیے، یہ سکھاتے ہیں، مروت سکھاتے ہیں، ہاں، اور دنیا کی طلب میں خود کو تھکانے سے بچانے کا طریقہ بتاتے ہیں، نیکوں کو گروہ میں شامل کرتے ہیں، بغیر علم کے ان کے اپنے افعال سے مرید کو سکھا دیتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہلوان گزرے، ایسا بروسلی کے جیسا بروسلی گزر گیا، ایسی بڑی کتاب لکھا کراٹے کنگ فو پہ، کیا کتاب پڑھ لیا تو کوئی جو ہے بروسلی بن جاتا، پہلوان بنتا؟ نہیں بنتا۔ پہلے ایک اکرم بول کے تھا، ایک گوگا تھا، یہاں پہ بھی کوئی تھا، یہاں کشتیاں ہوتے تھے حیدرآباد میں، آج سے 50 سال 45 سال پہلے۔ کتاب پڑھ لے کے بن جاتا انہیں؟ نہیں، استاد کی شاگردی کرنا پڑتا۔ پہلوانوں میں بھی جب شاگردی ہوتی تو انہیں اپنا خلیفہ بناتا، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، اس کے بعد وہ اس کا خلیفہ پھر دنگل میں دوسروں کو سکھا سکتا، ایسا کہ نہیں سکھانے دیتا۔ یہ عام لوگوں میں ہے طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کسی پہ طنز ہم کو کرنا ہی نہیں ہے، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، صرف ضمیر کو جھنجھوڑنے کے واسطے بول رہے ہیں۔ کیسے کیسے کہلاتے ہیں خضر یہ بیاباں کے راہ زن، 100 بار داؤ کھڑ چکے ہر رہنما سے۔ وطن صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، یہ جو مشائخ دکھ رہے ہیں تم کو، کہلاتے ہیں خضر، یہ خضر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، بیاباں کے راہ زن، یہ جنگلوں میں بیابانوں میں رہزنی کرنے والے، غلط راستہ بتانے والے ہیں، مشائخ نہیں ہیں یہ علماء طریقت نہیں ہیں۔ کہلاتے ہیں خضر یہ بیاباں کے راہ زن، 100 بار داؤ کھا چکے ہر رہنما سے ہم۔ کئی پیروں کے پاس وطن صاحب قبلہ گئے، 100 بار داؤ کھا چکے ہر رہنما سے ہم۔ جب مل گیا خضر تو ملی ہم کو راہ دوست، باتیں ہی کرتے کرتے ملے مدعا سے ہم۔ وطن صاحب قبلہ اپنے پیر کے نام کے ساتھ خضر عہد راہ لکھتے تھے، میں نے شاہراہ کر دیا، اس کو تھوڑا بڑھا دیا، خضر عہد شاہراہ طریقت سید افتخار شاہ وطن، انہوں نے اپنے پیر کو لکھا۔ تو یہ بات ہے، ہم طنز نہیں کر رہے ہیں، بڑے بزرگوں نے بات کہی، اس میں بھی 100,000 سال پہلے وہی رونا رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو راہ راست پر، اور داتا گنج بخش نے جو طریقہ بتلایا ہے اور آپ کے بعد آنے والوں نے اس طریقے کو اختیار کیا، پھر انہوں نے اس کی اور نزاکتوں کو پھر بیان کیا، ہماری رہنمائی کی، خلوت و جلوت میں ہم کو کیسا گزارنا ہے، اللہ سے ظاہر و باطن میں کیسا خوف کرنا ہے، ظاہر و باطن میں اللہ کے رسول کی اتباع کیسی کرنی ہے، وہ سکھایا ہے۔ اللہ ہم کو اس پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول کی محبت میں ہم کو اضافہ فرمائے، اور اس کی اطاعت پر ہم کو قائم و دائم رکھے، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے خانوادے کو، تمام مسلمانوں کو، وابستگان طریقت کو تا روز قیامت ہدایت پر رکھے، آخری زمانے کے فتنوں سے، فتنہ دجال سے سب سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق